اور اب ہم پاکستان سے صاحب صدر کی اجازت سے اب ہم پاکستان سے پھر رخ کرتے ہیں امریکہ ہیوسٹن کا. ہماری مہمان شاعرہ یہاں پر موجود ہیں پروفیسر شاہدہ حسن صاحبہ. ان کے لیے بھی میں اگر کہنا چاہوں تو صفحات بھر جائیں ان کے تعارف کے لیے، لیکن میں بس مختصر بات کروں گی تاکہ ان کا ہم کلام زیادہ سے زیادہ سن سکیں. شعبہ تعلیم و انتظامی امور سے وابستہ رہی ہیں اور پاکستان میں ایک طویل عرصے تک رہیں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان میں بھی ہوں اور ہیوسٹن بھی ہوں، دونوں جگہ میرے گھر ہیں. تو ہم اس طرح ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے جب وہ پاکستان آتی ہیں. ان کے 2 شعری مجموعے تو آ چکے ہیں. ایک تارا ہے سرہانے میرے اور یہاں کچھ پھول رکھے ہیں، اور زیر طباعت ان کی جو ہیں طباعت وہ ہیں ادا جعفری فن اور شخصیت، اور ان کی اس کے علاوہ تنقیدی تحریریں اور ادبی مقالات جو ہیں وہ بھی زیر طبع ہیں. اور تیسرا شعری مجموعہ اس کے بھی ہم منتظر ہیں. ان کی شاعری کے تراجم جو ہیں وہ انگریزی اور نارویجین زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ خود شاہدہ نے جاپانی نظموں کے تراجم کیے ہیں. غالباً ہائیکو کا ذکر کیا تھا آپ نے، کچھ ہائیکو نظمیں بھی کی. جی لاتعداد مشاعروں اور کانفرنسوں میں شرکت کی ہے اور یقیناً کئی اعزازات سے بھی نوازی گئی ہیں. ان کی شاعری جو ہے نا، بس میں اپنے الفاظ میں کہوں گی، لطیف جذبوں سے گدی ہوئی ایک ایسی مالا ہے جس کا ہر موتی زندگی کے سچے رشتے ناطے سے چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے. میں نے ابھی ان کے لیے لکھا ہے بیٹھ کے، تو بس اس کے آگے جو ہے وہ کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. تو میں چاہوں گی کہ پروفیسر شاہدہ حسن جو ہیں وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. شاہدہ حسن صاحبہ. واہ واہ واہ، ویلکم. بہت شکریہ نجمہ، آپ نے میرا تعارف تو بہت محبت سے کرایا ہے. ایک اس میں درستگی چاہوں گی، میں اس وقت کینیڈا کی شہر ٹورانٹو میں ہوں. اچھا کینیڈا میں آپ؟ ہاں بتایا تھا آپ نے، میں ہوں، وہیں سے شامل ہو رہی ہوں. اور میں آپ اس فروغ ادب کی ساری کوششوں کو جو اردو کے لیے آپ سب لوگ کر رہے ہیں برطانیہ میں بیٹھ، اور میں اس کے لیے مطلب آپ کو دلی تہنیت پیش کرتی ہوں، کیونکہ جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ کیسا عمدہ مشاعرہ، اور پھر جس کی صدارت فرما رہے ہیں جناب خواجہ رضی احمد صاحب، جو ظاہر ہے کہ ہم سب کا بڑا افتخار ہے کہ اب ان کے ساتھ ہم اپنا کلام بھی شیئر کریں گے. اور کہ آپ میری صدارت میں آپ پڑھ رہی ہیں. جی آپ کی صدارت میں پڑھی ہوں، یہی اعزاز ہے اور میں بہت خوش ہوں. اور فاطمہ کو بھی سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اعزاز ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. بہت محبتیں ہیں. یہ سب ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنا پورا ادبی سفر کیا ہے، اور انہی کی گفتگو سے ہم سب کو اعتبار بھی ملا ہے. تو میں بہت زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی ڈائریکٹ، کیونکہ کچھ کلام آپ کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو جی ارشاد ارشاد. تو چند غزلوں سے جستہ جستہ میں چار سناتی ہوں. ویسے نظم پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن آج جو نظمیں سنی ہیں اس نے وہ ابھی تک اس کا ایک پورا ایک ٹرانس میں بالکل صحیح بڑے عمدہ موضوعات پر. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھیے کہ وہ جو تفریحی قسم کے مشاعرے ہوتے ہیں ان کی بنسبت یہ آپ کا مشاعرہ کیسا علمی اور کیسا ایک پورا اس کی تہذیبی ایک فضا بن گئی. تو چند اشعار پیش کرتی ہوں. ارشاد. کبھی کلام کرو تم صبا کے لہجے میں، کبھی تم صبا کے لہجے میں جواب ملے گا دعا کے لہجے میں. کبھی کلام کرو تم، بہت خوبصورت، تمہیں جواب ملے گا دعا کے لہجے میں. اور میں اپنا درد سنا آئی آج اوروں کو، سنا آئی آج اوروں کو کہ غیریت تھی بہت اقربا کے لہجے میں. غیریت تھی بہت اقربا کے لہجے میں،
اور گریز کرتی ہوں میں خود پسند لوگوں سے. خود پسند لوگوں سے کہ بات کرتے ہیں یہ سب خدا کے لہجے میں. بہت خوب. کہ بات کرتے ہیں یہ سب خدا کے لہجے میں. اور آج کل کے جو حالات ہیں، جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، خوف اور بے ترتیبی کی حالت میں، کہ یہ رونتی ہی چلی جا رہی ہے شہروں کو. یہ رونتی ہی چلی جا رہی ہے شہروں کو. کوئی ملال نہیں ہے وبا کے لہجے میں. کیا کہنے کوئی ملال نہیں ہے وبا کے لہجے میں. کیا بات ہے. حال میں کیا زندگی گزارے کوئی، اب ایسے حال میں کیا زندگی گزارے کوئی. حیات بات کرے جب قضا کے لہجے میں. بہت عمدہ. حیات بات کرے جب قضا کے لہجے میں. آخری شعر اس غزل کا کہ اسی سے آج ہے ایک گفتگو کی تیاری. اسی سے آج ہے ایک گفتگو کی تیاری. سخن کرے گا جو جادو ملا کے لہجے میں. جادو ملا اسی سے آج ہے گفتگو کی تیاری. کرے گا جو جادو ملا کے لہجے میں. سخن کرے گا تم صبا کے لہجے میں. تمہیں جواب ملے گا دعا. بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت، اور ہم سب لوگ کلام ہیں اور ہم سب ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں. اور اس عہد کے جو بھی مصائب ہیں ان کو ہم اکٹھا ہی جھیل رہے ہیں. تو ہم چونکہ سب سے حساس طبقہ ہیں انسانی معاشرے کا، تو ایک اپنے اہل قلم کی نظر چند اشعار میں کروں گی. ایک غزل ہے بہت اچھی، خاص طور سے تیسری دنیا میں جو ہم رہنے والے لوگ ہیں. جی ارشاد. اہل قلم اداس ہیں، اہل ہنر اداس ہیں. کیا بات ہے. اہل قلم اداس ہیں، اہل ہنر اداس، اہل ہنر اداس ہیں. شہر وفا میں سب کے سب خاک بسر اداس ہیں. کیا بات. اہل ہنر اداس ہیں، شہر وفا میں سب کے سب خاک بسر اداس ہیں. اور ہونٹ تو سی لیے مگر آنکھیں زبان ہو گئیں. سی لیے مگر آنکھیں زبان ہو گئیں. لوگ سب اس دیار کے چپ ہیں مگر اداس. ہو گئیں. لوگ سب دیار کے چپ ہیں مگر اداس ہیں. اور درد کی بستیوں سے پھر کوئی پیام آ گیا. درد کی بستیوں سے پھر کوئی پیام آ گیا. چل میرے دل اسی طرف دوست جدھر اداس ہیں. کوئی چل میرے دل اسی طرف دوست جدھر اداس ہیں. اور اس کو ہوس کے درمیان جنگ ہے ایک چھڑی ہوئی. کیا مصرع ہے. عشق و ہوس کے درمیان جنگ ہے چھڑی ہوئی. سارے سخن ہیں بے نمو باب تر اداس ہیں. اور وہ جو کسی خیال میں مست تھے اپنے حال میں، وہ جو کسی
حال میں مست ہے اپنے اپنے حال میں پوچھنے آئے تھے خبر، سن کے خبر اداس ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. پوچھنے آئے تھے خبر، سن کے خبر وہ بھی ادھر ہے مزمحل، ہم بھی ادھر فسردہ دل. وہ بھی ادھر ہے مزمحل، کیا غنایت، ہم بھی ادھر فسردہ دل. وہ بھی ادھر اداس ہیں، ہم بھی ادھر کیا بات ہے، کیا سادگی سے کہہ دیا بھائی. کیا بات ہے، پھر سے ہم بھی ادھر فسردہ دل. وہ بھی ادھر اداس ہیں، ہم بھی ادھر اداس ہیں. کیا کہنے، کیسے کھلیں ہواؤں میں، کیسے اڑیں ہواؤں میں، کیسے کھلیں ہواؤں میں، کیسے اڑیں فضاؤں میں. طائر جاں کو کیا خبر، آج یہ پر اداس ہیں. کہنے بہت عمدہ، بہت مطلب کی بات الگ سے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت خوبصورت. کیسے کھلیں ہواؤں میں، کیا بات، کیسے اڑیں فضاؤں میں. طائر جاں کو کیا خبر، آج یہ پر اداس ہیں. بے انتہا خوبصورت، بہت پیارا شعر ہے، بہت خوبصورت، بہت داد. میں اپنے ایک قدم میرا اپنے وطن میں ہوتا ہے اور ایک پردیس میں ہوتا ہے، اور اس کی اپنی کوئی شک نہیں ہے. تو ایک اسی کیفیت میں غزل تھی، وہ میں سنا دیتی ہوں. لوگ ان تجربات سے گزرے جن سے میں اب گزرتی ہوں. خواجہ رضی اللہ صاحب کی خدمت میں توجہ چاہتی ہوں کہ دیار ہجرت میں دل کی وحشت مٹانے والا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. دیار ہجرت میں دل کی وحشت مٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے رب کے، ہوائے تازہ چلانے والا کوئی نہیں. کیا بات، کیا بات. دیار ہجرت میں دل کی وحشت مٹانے والا کوئی نہیں، واہ واہ واہ. سوائے رب کے ہوائے تازہ چلانے والا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی. نئی زمین ہے قدم سے لپٹی، فلک بھی سر پر ہے اجنبی سا. نئی زمین ہے قدم سے لپٹی، فلک بھی سر پر ہے اجنبی سا. اگر میں کھو جاؤں راستوں کا بتانے والا کوئی نہیں. کیا بات، کیا بات. اگر میں کھو جاؤں راستوں کا بتانے والا کوئی نہیں. اور یہ عمر کا آخری دوراہا، نہ جانے لے جائے اب کدھر کو. یہ عمر کا آخری دوراہا، نہ جانے لے جائے اب کدھر کو. نئی رتوں میں سفر کا نقشہ بنانے والا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ عمر کا آخری دوراہا جانے لے جائے کدھر کو، نئی رتوں میں سفر کا نقشہ بنانے والا کوئی نہیں ہے. بیانیوں سے لگا رہے ہیں جو لوگ نفرت کی آگ ہر سو. بیانیوں سے لگا رہے ہیں جو لوگ نفرت کی آگ ہر سو. سوچ لے وہ اس آگ کو یہاں بجھانے والا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اس آگ کو یہاں بجھانے والا کوئی نہیں ہے. کیا بات. اور شعر ہے کہ تماشا گاہوں میں جبر پہم کی کوئی تمثیل چل رہی ہے. تماشا گاہوں میں جبر پہم کی کوئی تمثیل چل رہی ہے. تماشا گاہوں میں جبر پہم کی کوئی تمثیل چل رہی ہے. لہو ہیں آنکھیں مگر یہ پردہ گرانے والا کوئی نہیں ہے.
تماشاگاہوں میں جب پہم کی کوئی تمثیل چل رہی ہے، کیا کہنے، کیا لہو ہے آنکھیں مگر یہ پردہ گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ سنا ہے بازار جام اب کے فروخت ہوگی ہر ایک تمنا۔ واہ کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ واہ۔ سنا ہے بازار جام اب کے فروخت فروخت ہوگی ہوگی ہر ایک تمنا، اور اس قیامت سے اب دلوں کو بچانے والا کوئی نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر ہے، بازار بہت جام اچھا شعر ہے۔ کے فروخت ہوگی ہر ایک تمنا، کیا اور اس بات ہے، قیامت سے اب دلوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ سارا سودا ہے منصبوں کا، تمام قیمت ہے خلطوں کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ سارا سودا ہے منصبوں کا، خلط ہے، تمام قیمت ہے خلطوں کی۔ اس سچے الفاظ کی کمائی کمانے والا کوئی نہیں۔ پھر کیا سے بات، پھر سے کیا آتا ہو یہ بات۔ شعر، شاید سنائی نہیں یہ دیا۔ سارا سودا ہے منصبوں کا، واہ واہ، تمام قیمت ہے خلطوں کی۔ سچے الفاظ کی کمائی کمانے والا کوئی اچھے، واہ کوئی واہ، نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہماری دوست فاطمہ حسن بھی سن رہی ہیں، اور نجمہ اور آپ سب، ہم خواتین جو سارے رشتوں کو ہر وقت ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو یہ شعر ذہن میں آیا ارشاد۔ کہ میں ٹوٹتے اور بکھرتے رشتوں کو جوڑنے میں مگن ہوں، لیکن بہت خوب۔ میں ٹوٹتے اور بکھرتے رشتوں کو جوڑنے میں مگن ہوں، لیکن ہے یہ بھی سچ کہ مجھی کو مجھ سے ملانے والا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ بہت عمدہ، واہ بہت عمدہ۔ کیا بات ہے، سورت میں ٹوٹتے اور بکھرتے رشتوں کو جوڑنے میں مگن ہوں، لیکن بہت عمدہ۔ ہے یہ بھی سچ کہ مجھی کو مجھ سے ملانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی سچ کہ مجھی کو مجھ سے ملانے والا کوئی نہیں۔ سچا چہرہ۔ جی ارشاد ارشاد۔ کہ رفاقتوں کے سفر میں میں نے یہ کہہ کے تھاما ہے ہاتھ تیرا، رفاقتوں کے سفر میں میں نے یہ کہہ کے تھاما ہے ہاتھ تیرا، رلانے والے تمہیں ہزاروں، ہنسانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت عمدہ، بہت خوب۔ سفر میں میں نے یہ کہہ کے تھاما ہے ہاتھ تیرا، کیا بات، رلانے والے ہزاروں، ہنسانے والا کوئی نہیں، ہنسانے والا کوئی نہیں ہے۔ جی کہ دیے لگاتار بجھ رہے ہیں تو بڑھ گیا ہے بہت اندھیرا، یہ لگاتار بجھ رہے ہیں، دیے لگاتار بجھ رہے ہیں تو بڑھ گیا ہے بہت اندھیرا، بہت اندھیرا، چراغ سے اب چراغ شاید جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ واہ، سچا شعر ہے، واقعی بہت خوب، اس آیت کا سچا شعر ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ میرا خالق جو میری سوچوں میں رولتا ہے سخن کے موتی، وہ میرا خالق جو میری سوچوں میں رولتا ہے سخن کے موتی، جہان دانش میں اس کے جیسے خزانے والا رولتا ہے سخن کے موتی، جہان دانش میں اس کے جیسے خزانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ دل کی وحشت مٹانے والا کوئی کوئی نہیں، نہیں ہے۔ سوائے رب کے ہوائے تازہ چلانے والا کوئی نہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ میں نے کہا